اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع اور عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ اس وظیفہ کی مدد سے، اس عمل کی مدد سے، ان کلمات کی برکت سے ہم مشکل سے مشکل کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن پاک کے دل سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جو شخص بھی پڑھے گا اس کا کام الغرض، پریشانی کا خاتمہ، رزق کے انبار، رحمت و برکت، سکون ہی سکون اور جادو جنات سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کی برکت سے ہم اپنے لیے بہت سے فوائد اور اپنی بہت سی مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین، جس کو قرآن پاک کا دل فرمایا گیا، اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے۔ اس کو پڑھنے سے یہ مسائل اور پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے فوائد آپ جب سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے جادو جنات کا خاتمہ 100% یقینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے رزق میں برکت 100% یقینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے پرسکون زندگی میں مزید سکون اور سکون تلاش کرنے والوں کو پرسکون زندگی مل جاتی ہے۔ ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر رحمت، برکت اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی مدد سے بے جوڑوں کو اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے۔ ایسے جوڑے جو کہ اولاد کے بغیر ہیں، بغیر اولاد والوں کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ جن کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد میں رحمت، برکت اور خیر عطا فرماتا ہے۔ جان میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت، آبرو میں برکت۔ اس وظیفے کا خاص عمل ہے۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان آیت مبارکہ ہے جس کی میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس کے بعد آپ کو اس کا عمل بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب رحیم۔ سلام قولا من رب رحیم۔ سلام قولا من رب رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، یہ آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ اپنے لیے خیر کثیر تلاش کر سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر سٹریسنس ہو، زندگی کے اندر تھکاوٹ ہو، بے چینی ہو، ہر طرح کا وہ عمل جو آپ کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، اس عمل میں برکت کے لیے، اس عمل میں سے، اس پریشانی سے نجات کے لیے یہ عمل انتہائی بابرکت ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر کے پھونک مار کر کے پینی ہے اور اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ اور عمل آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، وضو میں ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس بھر کے رکھیں، جس کے اندر پانی ہو، تاکہ آپ وظیفہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کر سکیں۔ آپ نے جب پانی کا گلاس بھر کے اپنے پاس رکھ لیا اور آپ مصلی پر یا جائے نماز پر کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھنی ہے۔ کوشش کریں ظہر کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر ظہر کے بعد ممکن نہیں تو رات کو بعد از عشاء یہ عمل کریں جبکہ تنہائی ہو۔ قربت الہی کا 100%
یقین اور چانسز ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ لینی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الانشراح جبکہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ العلق جبکہ دوسری صورت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ التین جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الکوثر یا اخلاص پڑھ لیں۔ وہ صورتیں جن کا نام ہم نے لیا، ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین صورت یعنی سورۃ الکوثر اور قرآن پاک کا دیباچہ اور خلاصہ یعنی سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے رہیں، قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 بار درود مبارکہ پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین گرامی، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے درود مبارکہ پڑھ لی۔ درود مبارکہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس طرح آپ نے 21 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے درود مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ جب یہ عمل آپ کر لیں، اس کے بعد آپ نے الم نشرح لک صدرک سورہ الانشراح اور سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص اگر آپ کو زبانی نہیں یاد تو قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں یہ صورتیں موجود ہیں۔ سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، سورۃ التین والتین والزیتون، اور سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ یہ 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینی ہیں، 3 میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں آپ نے پڑھ لیں، اس کے بعد درود مبارکہ، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، اپنی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس حاجت، اس مشکل کا مداوع بھی رب ہی سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے جب یہ عمل کر لیا، ناظرین گرامی، آپ نے جو دم کیا ہوا تھا، جو عمل کیا ہے، اس کو آپ نے پانی پر پھونک دینا ہے۔ پانی پر پھونک کر اس کے بعد پانی کو گلاس والے پانی کو بوتل میں ڈالیں، اور اس کے بعد آپ نے باقی پانی اس میں شامل کر لینا ہے۔ باقی پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو خود بھی پینا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے، گھر کی چاروں کونوں میں بھی ایسے چھینٹیں مار کے پہنچا دینا ہے پانی۔ تھوڑا سا پانی ہو، سارا پانی ضائع نہیں کرنا۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بطور شفا یہ آیت مبارکہ کا دم کیا ہوا پانی بھی پلا سکتے ہیں۔ آپ نے جب چھینٹے چاروں کونے میں لگا دیے، پانی دے دیا، اس کے بعد کچھ پانی آپ نے اپنی چھت پر پرندوں کے لیے بھی جو رکھے ہوئے برتن ہیں اس میں ڈال دینا ہے، تاکہ اس عمل کی برکت سے، اس کی شفا یابی سے جو بیمار پرندے ہیں ان کو بھی صحت مل جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کلام الہی کا اثر ہے اس پانی میں، لہذا چرند پرند جانور بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے اس پانی کو خود بھی پی لینا ہے، اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا پلا لینا ہے، اور اگلے دن یعنی عمل کرنے تک یہ پانی پورا کرنا ہے۔ پھر اگلے دن آپ دوبارہ یہی والا عمل دہرائیں اور پانی 1 گلاس مزید دم کر دیں۔ ضروری نہیں کہ 1 گلاس ہو، آپ 1 جگ بھی دم کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ وغیرہ ختم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے ذہن کی پریشانی، آپ کے جسم کی پریشانی،
آپ کی ذہنی سکون واپس آ جائے گا اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ نے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ 21 بار آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنی ہے، 21 بار درود مبارکہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دن پورے نہیں ہوں گے، یعنی 21 دن پورے نہیں ہوں گے تو آپ کا عمل اس سے پہلے اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ بے اولاد جوڑے ہیں تو ان کو اولاد کی، ان کے لیے قسمت میں اولاد نصیب ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی ہے تو رزق میں کشادگی بن جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہزاروں لوگ استفادہ ہوئے، ہزاروں لوگ مستفید ہوئے، اور ہمیں بھی ایک پیر صاحب سے یہ وظیفہ عطا ہوا، یعنی ان کی کتب کے اندر اجازت کے ساتھ لکھا ہوا ہمیں ملا اور ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا کلام کتنا پرتاثیر ہے۔ رزق میں کشادگی کے لیے فرائض کی پابندی، محرمات سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ تھا آپ کا پیغام، آج کا وظیفہ اور ویڈیو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔